اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک ٹیوب آفیشیل چینل کے پیارے ناظرین کو السلام علیکم۔ ناظرین و سامعین، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جو شخص مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ پاک اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان یہ لکھ دیتا ہے کہ یہ بندہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے۔ کل اسے بروز قیامت شہداء کے ساتھ رکھے گا۔ سیدنا عبداللہ بن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ امیر المومنین حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے نبیوں کے سردار، دو جہاں کے مختار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی فضیلت کے بارے میں پوچھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے اور اللہ کے اسم اعظم اور اس کے درمیان ایسا ہی قرب ہے جیسے آنکھ کی سیاہی یعنی پتلی اور سفیدی کے درمیان۔ پیاری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، اسم اعظم کی بہت برکتیں ہیں۔ اسم اعظم کے ساتھ جو بھی دعا مانگی جائے وہ اللہ پاک ضرور قبول فرماتے ہیں۔ تو میرے ایسے تمام بہن بھائی جن کا یہ کہنا ہے کہ ان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، حاجات صدیوں سے ادھوری ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ اللہ پاک ان کی ہر دعا کو ان کے حق میں قبول فرمائیں، ان کی تمام جائز حاجات کو پورا فرمائیں، ان کے مسائل حل ہو جائیں، ان کی کوئی بھی حاجت منہ سے نکالنے سے پہلے پوری ہو تو وہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کلمہ طیبہ کا ورد کرتے رہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر زمین اور آسمان اور جو کچھ اس کے اندر ہے اور جو ان کے درمیان ہے اور جو کچھ اس کے نیچے ہے، اگر وہ تمام ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور کلمہ طیبہ کو دوسرے پلڑے میں، تو پھر بھی وہ وزن میں بڑھ جائے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اللہ کے ہاں ہر عمل کے پہنچنے کے لیے درمیان میں حجاب ہوتا ہے مگر لا الہ الا اللہ اور باپ کی دعا اولاد کے لیے اس کے درمیان کوئی حجاب نہیں۔ ناظرین و سامعین، ایمان کی تر و تازگی سے مراد اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا ہے، یعنی ایمان کا تقاضا ہے کہ دل میں جب اللہ عز و جل کی محبت اور اس کا خوف رہے گا تو انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی اور کی طرف متوجہ نہ ہوگا، اور یہ بات اس وقت ہوگی جب انسان بار بار کلمہ طیبہ پڑھے گا۔ اسی لیے فرمایا گیا ہے کہ کلمہ طیبہ کی کثرت کرو تاکہ تمہارا ایمان اس سے تر و تازہ ہو جائے، تو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کلمہ طیبہ کا ورد کرتے رہیے۔ ناظرین و سامعین، ہمارا آج کا خاص وظیفہ بیٹا پیدا ہونے کا نہایت ہی مجرب، آسان اور خاص وظیفہ ہے۔ میرے وہ اسلامی بہن بھائی جو اولاد جیسی نعمت سے محروم ہیں، بیٹی کی خواہش رکھتے ہیں مگر ان کے ہاں صرف بیٹیاں ہیں، تو آج کی اس خاص ویڈیو میں ان کے لیے بہت ہی خاص وظیفہ ہے۔ وہ یہ وظیفہ کریں، پھر اللہ پاک سے دعا کریں تو انشاءاللہ عز و جل اللہ پاک انہیں اولاد جیسی نعمت سے نوازیں گے۔ کرنا آپ نے یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ سورہ یاسین شریف کا ورد کرنا ہے۔ یہ اپنا معمول بنا لیں کہ ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ سورہ یاسین شریف کا ورد کرنا ہے، اور خاص طور پہ جمعہ کے دن جمعہ کی نماز کے بعد اسی جگہ بیٹھ کر اگر آپ 11 مرتبہ سورہ یاسین شریف پڑھتے ہیں اور اپنے مقصد کے لیے دعا کرتے ہیں تو انشاءاللہ عز و جل آپ کا مقصد پورا ہوگا۔
नाज़रीन और सामीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करती हैं कि आज की ये खास वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे शेयर करें और लाइक करें, और नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।